بہت دنوں پہلے کی بات ہے، شاموس نامی ملک پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ بادشاہ بتوں کی پوجا کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ ہماری طرح دوسرے لوگ بھی بتوں کی پوجا کریں۔ اس لیے وہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ سارے لوگ اس کے ظلم سے پریشان تھے، لیکن چند نوجوان ایسے تھے جو پکے سچے ایمان والے تھے اور بتوں کی پوجا سے نفرت کرتے تھے۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ فلاں نوجوان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے ان نوجوانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا کہ کیا تم لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے عبادت کے قابل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ بت تو بے جان ہیں۔ ان بتوں کو انسان اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے۔ یہ نہ تو کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ بادشاہ اور بھی زیادہ غصہ ہو گیا، لیکن بادشاہ نے ان نوجوانوں سے اس وقت کچھ بھی نہیں کہا بلکہ کچھ دنوں کی مہلت دے دی کہ ٹھیک ہو جاؤ اور سوچ سمجھ لو۔ یہ نوجوان بادشاہ کے دربار سے نکلے اور مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ مشورے میں طے ہوا کہ اگر ہم ان بتوں سے اور ان پوجا کرنے والوں سے دور رہنا چاہتے ہیں تو پہاڑ کی غار میں چلیں، وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ پھر سب اس شہر سے چلے گئے اور پہاڑ کی ایک بڑے غار میں چھپ گئے۔ وہ غار ایسا تھا کہ وہاں ہوا بھی آتی تھی اور روشنی بھی رہتی تھی۔ ان نوجوانوں کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو غار کے کنارے پر منہ باہر نکالے ہوئے بیٹھا رہتا تھا۔ اس طرح کافی دن گزر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو سلا دیا اور سوتے سوتے سینکڑوں سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ نہ کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی اور نہ پینے کی۔ سانس بھی چڑھ رہی تھی اور کروٹیں بھی لے رہے تھے۔ اگر کوئی اس غار کے پاس آتا تو ڈر جاتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ لوگ بیدار ہوئے اور کہنے لگے، ہم لوگ کتنی دیر سوئے، کچھ اندازہ ہے؟ ایک نے کہا، ایک دن یا شاید ایک دن کا کچھ حصہ۔ دوسرے نے کہا، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پھر ایک سکہ نکال کر ایک شخص کو کھانا لانے کے لیے شہر بھیجا۔ جب وہ شہر پہنچا تو دیکھا کہ سب کچھ بدلا ہوا ہے۔ اس کے لیے کئی سو سال گزر گئے تھے۔ جب وہ ایک ہوٹل پر پہنچا تو اس ہوٹل والے کو بھی بہت حیرت ہوئی کہ یہ کس زمانے کا آدمی ہے اور یہ سکہ پتہ نہیں کب کا ہے۔ یہ خبر اس زمانے کے بادشاہ تک پہنچی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا تھا۔ حقیقت معلوم کر کے وہ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ پھر بادشاہ نے اس کے سب ساتھیوں کو بلایا اور کہا کہ تم لوگ شہر میں آ جاؤ۔ شہر والوں نے بھی یہی کہا، لیکن ان لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور دوبارہ جا کے سو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔